یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے انہیں حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تمہارے گھر میں ہے حج کا ثواب، مگر محبت کی نگاہ بھی تو چاہیے نا۔ والدین کو دیکھتے تیز نظروں سے، ڈرانے والی نظروں سے، تف ہے اس اولاد پر کہ ماں جس بیٹے سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو لڑے گا، بیٹی سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو الجھے گی، وہ بیٹی اور بیٹا کس کام کے کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے؟ ارے ماں بات کرے، والد بات کرے تو ادب کے ساتھ جی لبیک حکم، یہ انداز ہمیں شریعت سکھاتی ہے۔ آدھی رات کو دوست فون کرتا ہے، یار گاڑی خراب ہو گئی، پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی نا یار، ذرا گاڑی موٹر سائیکل پانی میں پھنس گئی، ارے اب بھی آیا، جان حاضر۔ دوست کے لیے تم آدھی رات کو جا سکتے ہو، والد کبھی کہتے بیچارہ رات کو بیٹا ذرا دوائی لے آؤ، ارے ابو صبح بات کریں گے، آپ بھی پتہ نہیں رات کو فرمائشیں کرتے ہو۔ ماں کہے بیٹا پانی پلا دو، امی بہت تھک گیا ہوں۔ تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، خدا کی قسم یہ خدمتیں کام آئیں گی۔ اچھا ماں باپ پتہ کیا ہستیاں ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں امی دعا کر دو، ابو دعا کر دو، یہ الگ بات ہے۔ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، ہم کہیں نا، مگر خدمت ایسی کرو کہ والد خود ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹے کی مشکلیں آسان کر دے۔ ماں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرے۔ بھول گئے وہ واقعہ کہ ماں نے دعا کی تھی تو کسائی کو اللہ نے حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول کی جاتی ہے، مگر کام بھی تو ایسے کرے نا۔ ایک جملہ والد کہہ دیتا تھا نا، بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں، یہی بہت تھا، یہ دل اتنا بڑا کر دیتا تھا۔ مگر اب وہ سر پر سایہ دار درخت نہ رہا، اب دھوپ ہے اور ہم ہیں، تو خدا را اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ حج کا پربہار موسم ہے، خوش نصیب حاجی حج کی تیاری کر رہے ہیں، اور حج کی کیا بات ہے، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، جس کے لیے وہ سفارش کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر سبحان اللہ، کیوں نہ حج کرے اور دل و جان سے کرے۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، خرچ بھی کر سکتے اور دیگر چیزیں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ اب تو یہ باتیں ہو رہی ہے کہ یار حج کافی مہنگا ہو گیا ہے، تو اتنے پیسوں میں عمرہ کر لیتے ہیں، یا 3-4 عمرے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، آپ 100 بار عمرے کر لیں، حج کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرے، اس کے لیے تو وعیدیں ہیں، اس کے لیے تو سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ ساری دنیا دیکھی اور مکہ مدینہ نہ دیکھا، یا حج نہ کیا، ایسا نہ کرے۔ تو اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، تاخیر نہ کرے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ذرا کاروبار سیٹ کر لوں، بچی کی شادی کر لوں، فلاں کام کر لوں۔ نہیں جناب، آپ پر فرض ہو گیا حج، آپ جا کر حج کریں، انشاءاللہ باقی سارے کام وہاں جانے کی برکت سے آسان ہو جائیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کریں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ایک اور روایت سن لیجیے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، حج کرنے والے کے مال میں اور برکت آ جاتی ہے۔ تو اگر حج فرض ہو چکا ہے، آپ نے حج نہیں کیا، اسی سال حج کیجئے، اگلے سال کا ہمیں پتہ نہیں ہم دنیا میں ہوں نہ ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج قرآن پاک کا ایک ایسا شاندار واقعہ سننا ہے، ایک ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جاننا ہے جو ہر سال آج بھی، جی ہاں ہر سال آج بھی حاجیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے ہر سال حج کرنے والے نبی علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں، ان کا نام کیا ہے، سب آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اور جانشین۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے۔ ان کا نسب نامہ کیا ہے، اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے، الیاس بن یاسی بن فخاس بن عیزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں بعض مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ بالا مکہ جو کہ مشہور شہر ہے وہاں کا، ان لوگوں کی رسالت و ہدایت کے لیے آپ تشریف لائے۔
ان دنوں بالا مکہ شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت ال تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، 20 گز لمبا تھا، اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ وہ جو خدمت کرنے والے تھے وہ قوم کے بیٹے کہلاتے تھے۔ اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی کا حکم دیا کرتا، بت پرستی کے بارے میں بتایا کرتا۔ اسی ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہ، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب حضرت الیاس علیہ السلام کا دشمن بنا۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ تو آپ کے چچازاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر، یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا۔ پھر آپ کو اللہ عز و جل نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت الیسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ کیا کمال کی زندگی ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی کہ رب عز و جل نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور سبحان اللہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا اور فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخشی، غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ اور روایات میں آیا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے کعبہ مکرمہ جایا کرتے ہیں۔ سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے ہیں۔ اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ دونوں نبی آج بھی زندہ ہیں، ہر سال رمضان کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حاجیوں کے ساتھ میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حاجی جو میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو حاضر ہوتے ہیں، لبیک کی سزائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ کے 2 نبی حضرت خضر اور حضرت الیاس بھی ان کے ساتھ میدان عرفات میں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی ایک موقع پر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہے نا حضرت۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ عز و جل تو مجھ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ تو جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا تم جا کر پیارے آقا علیہ السلام کو میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر پیارے آقا علیہ السلام سے سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر
آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا. نبی پاک اور حضرت الیاس علیہ السلام کی بھی ایک مرتبہ ملاقات. قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ سورہ انعام میں اور سورہ انعام میں تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی فہرست میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے، اور سورہ صافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا گیا ہے. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی. اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے. جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی. سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے. حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے سبق کیا ملتا کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے میں یہ لوگ حریص نہ ہوں. باوجود یہ کہ ان میں مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی وہ بت پرستی اور ستاروں کی پوجا اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹتی تھی. پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دیتے رہے. ان کو قتل کر دینا، ایذائیں دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ تھا. بہرحال ان ظالموں کے واقعات جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور مجرمانہ شقاوت ہمیں بتاتی ہے، وہیں ہم لوگوں کے لیے یہ نصیحت اور عبرت ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر ان بدبختوں، ان بے ایمانوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں، اور ان بے ایمانوں کے طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کی اسماء حسنہ کی پیروی کریں. ناظرین، یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیسے کیسے رب عز و جل جسے چاہے جیسے انعامات عطا فرمائے. حضرت الیاس علیہ السلام ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ جسے چاہے جو عطا فرمائے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہ قدرت اسی کی ہے. مگر اگر کسی کو کوئی شان نصیب ہو جائے، کوئی کمال حاصل ہو جائے، جیسے انبیاء کو معجزات ملے، اولیاء کو کرامات ملی، اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. رب جسے چاہے جو عطا فرمائے. ایک بات کلیئر ہے، جو رب کا ہے وہ اس کا اپنا اور ذاتی ہے. اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے. تو پھر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی بچتی نہیں ہے. تو بہرحال ایک بڑی امیزنگ پرسنالٹی، ایک بڑی حیران پرسنالٹی حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمیں ان سے بھی پیار ہے. ان کی نبی پاک سے جو ملاقات کا واقعہ سنا وہ اور ایمان کو تازہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے کہ حضرت الیاس بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اللہ کریم ہمارے آقا علیہ السلام کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے، کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور نبی پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرائے.